السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہمیں دوبارہ بات کرنی پڑے گی پاناما لیکس کے حوالے سے، ایک ایسا مسئلہ جس کو وزیر اعظم کے 5 اپریل کے پہلے خطاب نے زیادہ متنازع اس لیے بنا دیا کیونکہ ہم بار بار یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا انہیں ایسا کرنے کی ضرورت تھی۔ پچھلے ایک ماہ میں 3 خطاب جن میں سے 2 کا تعلق پاناما لیکس سے تھا، اتنی وضاحت، اتنی ایکسپلینیشن، اتنی تنبیہ، اتنی ریکویسٹ کے باوجود بھی نہ اپوزیشن سمجھ پا رہی ہے نہ میڈیا سمجھ پا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے کیا۔ کل جو ٹی او آرز آئے تھے اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اس میں کیا کیا لیگل لیکوناز ہیں اور انکوائری کمیشن کی کیا کیپیسٹی ہے۔ آج کے پروگرام میں عمران خان نے جو رد عمل دیا کل کے نواز شریف صاحب کے خطاب پہ، اس پہ بھی بات کریں گے، اور جن نکات پہ آج کے پروگرام میں ہماری توجہ مرکوز رہے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا جوڈیشل کمیشن کا قیام پاکستان سے احتساب اور کرپشن کے خاتمے کا سنہری موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ٹی او آرز غیر واضح کیوں ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنسز پر اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کی ناقص سیاسی حکمت عملی وزیر اعظم کو فائدہ پہنچائے گی؟ عدالتی کمیشن کو وسیع پیمانے پر احتساب کا اختیار کیا پاناما لیکس کا معاملہ دبانے کے لیے؟ اس حوالے سے مفصل بات کرنے کے لیے میرے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں، پلٹیٹ کے سربراہ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، رؤف حسن صاحب از ویری سینئر اینالسٹ۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ جنرل صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پورا معاملہ زور اس لیے پکڑ گیا ہے کہ فوج نے جو ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے، ایگزامپلز تو ڈیفینیٹلی اس محکمے میں، اس ادارے میں ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ایک واحد ایگزامپل جو پبلک ہو گئی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے، اس نے دباؤ کا شکار کر دیا ہے گورنمنٹ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں اس کی ریلیونس اگر یہ خود سمجھیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آرمی نے جو اس کو لیک کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو کوہارٹ میں چیف آف آرمی اسٹاف نے اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اگر ہم ضرب عضب کے جو بھی قربانیاں دیں، آپریشن آج کچھ امن نظر آ رہا ہے، اگر اس کو ہم مستقل بنیادوں پہ یہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس ہے۔ اب اس کے بعد 2 دن یہاں پہ جو بحث رہی، وہ جی فوج نے یہ کیوں کہا، ہولی کاؤز، سیکرٹ کاؤز، اور پھر اس پہ بڑی لیدے ہوئی کہ یہ مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں، تو اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کو تو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو وہ شروع تو وہ ہمیشہ سے ہو ہی رہا ہے، اور یہ کیسز بھی جو ہیں جو جن کو پبلک کیا گیا، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ 2-4-6 مہینے پہلے فائنلائز ہوئے ہوں اور لوگوں کو فارغ کر دیا، جو میں مجھے جو نالج ہے، لیکن ان کو پھر پبلک کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ کیسز وہ تھے، جس طرح این ایل سی کا کیس تھا، یہ وہ تھے جو پبلک میں جن کا تھوڑا بہت ذکر آتا تھا۔ کوئٹہ میں ایف سی کے کیس کا بھی پبلک میں کچھ نہ کچھ ذکر آتا رہا، یہ ڈی ایچ اے کے کیسز کا بھی بار پبلک نالج میں تھی، تو آرمی نے اس کا واضح کر دیا۔ لیکن اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا وہ اب امپلیکیشن پریشر جو آنا شروع ہوا وہ اس وجہ سے کہ آرمی نے تو اپنے آپ کو سرخرو کیا اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ بھی ہم کر رہے ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس چیز کو بڑا ویلکم کیا اور وہ اس کو پولیٹیکل سائٹ پہ لے گئی اور حکومت کو یہ کہنا شروع کیا کہ جی فوج نے تو اپنا کر دیا، اب آپ کے دینا آپ بھی کر کے دکھائیں۔ چنانچہ اس چیز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں حکومت پہ پریشر آیا، اور وہ پریشر جو ہے وہ جو وزیر اعظم نے جو تقریر کی وہ بالکل اس میں نظر آ رہا تھا، بلکہ ایک تو جو ناقد ہیں انہوں نے یہ کہا، تجزیہ نگار نے، کہ صرف رومال نہیں انہوں نے نکالا، باقی تو وہ تقریباً آنسو بہانے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، میں اپنے مین کوشچنز پہ آنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاناما لیکس کا معاملہ ہے پاکستانی معاشرے کے لیے ایک ایسا سنہری موقع ثابت ہو سکتا ہے کہ نہ صرف نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی، بلکہ یہ پورے معاشرے میں احتساب اور کرپشن کے حوالے سے بڑا گولڈن اپرچونٹی ثابت ہو سکتی ہے؟ رؤف حسن صاحب، ٹیکنیکلی سپیکنگ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں بطول جہاں کے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر نظر ڈالیں جو احتساب نہیں چاہتے اور وہ نہیں ہونے دیں گے، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس میں پی ایم ایل این شامل ہے، اس میں بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں۔ یہ ایک کنسنسس ہے ان کے درمیان کہ انہوں نے احتساب نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ اور کرتا دھرتا ہیں وہ ڈیپلی سنک ہیں کرپشن میں۔
چھوٹی موٹی کرپشن نہیں کی ہوئی, اربہ کی کرپشن کی ہوئی ہے, اور پیسہ اس ملک سے باہر بھی گیا ہوا ہے, پیسہ یہاں بھی ان کے اکاؤنٹس میں ہوگا, کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا. اس کو 68 سالہ جو تاریخ ہے اس ملک میں, اس میں کبھی بھی وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ نہیں پکڑا جا سکا. وہ پولیٹیکل لیڈرز کے اندر ہو, ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے دوران ہوا ہو, یا وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے ادوار میں ہوا ہو. وہ ملٹری ڈکٹیٹرز جنہوں نے شروع میں جب کام شروع کیا جی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے, وہ بھی انفارچونیٹلی اپنی پولیٹیکل ایمبیشن کا شکار ہو گئے, اور ان کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ بھی اس پولیٹیکل ایمبیشن کا شکار ہو گئے, تو یہ نہیں کر پائے. اب یہ جو کمیشن بنا ہے اس میں وہ پاورز ہی نہیں ہیں, اور اتنا یہ اوپن اینڈڈ کمیشن ہے, بغیر کسی ٹائم فریم کے بنایا گیا. اس کو آج کل جو ہے وہ جو آج کل وہ وائرل ہوا ہے وہ ہے 100 ایئر کمیشن کا نام دیا گیا ہے, اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ 100 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اوپن اینڈڈ کمیشن جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی, کوئی بھی آپ ایک باڈی کانسٹیٹیوٹ کر دیں اور ان کو آپ ٹاسک دے دیجئے جس کی آپ حدود جو ہے ان کا تعین نہ کریں اور اس کا وقت کا جو تعین نہ کریں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. پھر ایک ایسے ماحول میں جہاں کے کرپٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک کرپٹ سسٹم کے تحت ملک کے اوپر قابض ہیں, آپ کیا امید لگا سکتے ہیں ایسے کمیشن سے؟ سو میری انفارچونیٹلی رائے یہ ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا. میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا, کل پبلش ہوا, اور اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ جی یہ اٹ ول پاس, یہ کر دے گا. اس ملک میں اگر کوئی اس وقت ہے, اینڈ میں لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ, اگر کوئی واقعی احتساب چاہتا ہے اس وقت اس ملک میں تو وہ پی ٹی آئی ہے. وہ واقعی جینوئنلی احتساب چاہتے ہیں. میری کوئی پولیٹیکل افیلیشن ان کے ساتھ نہیں ہے, کسی اور پارٹی کے خلاف نہیں ہے, لیکن اور وہ جو بات کرتے ہیں جس کا ذکر آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کیا, وہ باتیں انہوں نے ساری ٹھیک کی ہیں, لیکن چونکہ وہ بار بار ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اس لیے لوگوں کو ایک سرٹن لیول آف فرسٹریشن ان کے ساتھ کریٹ ہویا ہوا ہے. ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں پرابلم رہی ہے, وہ رہا ہوا ہے, بالکل رہا ہوا ہے. احمد بلال صاحب دھرنے کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا, وہ بالکل وہ ساری چیزیں, لیکن احتساب اگر کرنا ہے آپ نے تو وہ کسی ایسے ادارے کو دینا پڑے گا آپ کو جو کہ ایگزیکٹو کنٹرول میں نہ ہو. ٹھیک ہے. احمد بلال محمود صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سادہ سا سوال ہے میرا آپ سے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ تمام سیاسی اور معاشرتی قوتیں اکٹھی ہو کے احتساب کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ بھی بنا سکیں گی اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا ہمارے ملک کے لیے؟ دیکھیے, میرے خیال میں یہ جو کرپشن سے نجات پانے کا یا جواب دہی کا نظام پروموٹ کرنے کی بات ہو, تو یہ میرے خیال میں کسی ایک واقعے کے نتیجے میں اور ایک واقعے کے تحت یہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک مسلسل عمل کی بات ہے. لہٰذا اگر ہم کسی معجزے کی توقع رکھتے ہیں کہ پاناما لیکس کے ذریعے سے وہ معجزہ رونما ہو جائے گا, تو ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک مسلسل عمل کے ذریعے محنت کر کے اور مسلسل ویجیلنس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. اور جن معاشروں کے اندر یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں وہ کسی ایک واقعے کے نتیجے میں معجزہ رونما نہیں ہوا, وہاں سوسائٹیز نے, حکومتوں نے, سول سوسائٹی نے, سب نے مل کے جوڈیشری سمیت اس کے لیے طویل جدوجہد کی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اپنے معاشرے کو امپروو کیا ہے, ریفارم کیا ہے, اور آج وہ معاشرے بہتر کنڈیشن میں ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا. اپوزیشن جماعتوں کا موقف یہ ہوتا کہ جن 200 لوگوں کا اس میں نام ہے, اس میں جو پاکستانی شامل ہیں, ان تمام کے خلاف ایکولی کارروائی ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, ان کا خاندان ہو, وہ کوئی جج ہو یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہو. یہ بات کیوں نہیں, یہ بات نہ کر کے اپنی پوزیشن اپوزیشن ویک کر رہی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک ہی خاندان کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیے, یہ تو بات صحیح ہے کہ جتنا کوئی ہائی لیول پہ پبلک آفیشل ہوگا اس کی جواب دہی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اتنی ہی شدید تنقید کا نشانہ بھی وہ بنے گا. یہ درست ہے کہ کرپشن خواہ کوئی بھی کرے اس پہ گرفت ہونی چاہیے اور اس کی جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہائی پبلک آفیشل جو ہوتے ہیں ان کے ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے, اور اس لحاظ سے ان کی جواب دہی بھی زیادہ ہوگی. وہ اتنی غیر واضح کیا حکومت نے ارادتاً بنائے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہیں پڑھیں تو نا فورنسک انویسٹیگیشن کی بات کی گئی ہے, اور بہت سارے لیکوناز ہیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے. دیکھیں, ایک کمیشن کا جیسے مطالبہ تھا اس پہ حکومت نے بڑا لہت و لال کیا اور ایک مدت لی, اس میں پتہ نہیں کیا کیا معاملات طے کر لیے ہوں گے, اور پھر وہ کمیشن کی بات کی. اگر معاملات اتنے سادہ ہیں اور ہیں جیسے کہ آپ نیب کا اگر قانون کی بات کریں تو جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس پراپرٹیز ہیں
اور سمجھا یہ جاتا ہے، اب نیب دیکھتا ہے کہ اس کے ہمارے پاس شواہد یہ موجود ہیں کہ جو ان کے سورسز آف انکم ہیں اس کے مقابلے میں پراپرٹیز اس کی زیادہ ہیں، تو اس کو صفائی خود پیش کرنی پڑتی ہے، یعنی انوسنس وہ خود ثابت کرے گا. لیکن اس کیس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی. کمیشن کا قصہ ہو گیا. اب کمیشن کو جو TOR دی ہیں اس میں سب سے بڑا جو خرابی مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر پاکستانی کو اس کمیشن کے ذمہ داری میں ڈال دیا ہے کہ جہاں وہ فورن اکاؤنٹس ان کے چیک کرے، بینکوں کے لونز ان کے چیک کرے اور آف شور کمپنیوں کا قصہ کھولے. یہ 10-12 سال کا ایک پروگرام ان کے پلے پکڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حش اپ کر دیا، اس قصے کو غرق کر کے رکھ دیا. جیسے بلال محبوب کہہ رہے ہیں آپ کا نیب کا ادارہ موجود ہے، یہ کام ان کا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں پرائم منسٹر کے اوپر جو انگلیاں اٹھیں اس کے لیے تو آپ تحقیقات کا جو مطالبہ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے، لیکن باقی لوگوں کی تحقیقات کرنا تو حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک آدمی نے کرپشن کی ہے تو وہ آپ کے قوانین کے تحت وہ مجرم ہے، اور جرم کو ختم کرنا اور اس جرم کو پکڑ کے سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے. یہاں الٹا ہے کام، حکومت کرپشن کو تحفظ دیتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں جب پچھلی گورنمنٹ تھی زرداری صاحب کی تو رحمان ملک فائلیں لے کے بیٹھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی یہ میاں صاحب کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے، کیس بالکل صاف ہے لیکن چلایا نہیں. اور آج چودھری نثار صاحب روز فائلیں لہراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ ہیں، کبھی وہ یہ خورشید شاکھا کہتے ہیں کہ اس کے کیسز میرے پاس ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیس آگے لے کے چلتے نہیں ہیں. تو یہ TOR بھی اسی طرح کی بنائی گئی ہیں کہ نہ کرپشن پکڑنی ہے نہ کسی کو سزا دینی ہے، اور یہ چلتا رہے گا معاملہ 10-12 سال. اور یہاں پہ جو بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رؤف حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ کل جب ہم TORs پورے میڈیا میں ڈسکس کیے گئے تو پروگرام کے بعد یا اس دوران جب ہمیں کچھ فیڈرل سورسز نے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ انکوائری کمیشن باہر سے کسی فورنسک فرم کو ہائر بھی کر سکتا ہے، ٹیم کو ہائر کر سکتا ہے، اس کو ہم اکوپ کرے گی گورنمنٹ، تو اس پہ یہ پورا امپاورڈ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس میں واضح کیوں نہیں کیا گیا، وہ اتنی مبہم اتنی انکلیئر باتیں ہی TORs میں کیوں کی گئی ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بحث کر رہے ہیں اس بات پہ کہ گورنمنٹ نے TORs اتنے انکلیئر کیوں بنائے. رؤف حسن صاحب دیکھیے، جس قسم کا کمیشن بنا ہے اس قسم کے کمیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ کچھ کر نہیں سکتا. ضرورت کس امر کی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. ایک آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹیز چاہیے، ایک آپ کو لیگل ایکسپرٹیز چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے فورینسک ایکسپرٹیز چاہیے. یہ ایک ٹیکنیکل کمیشن بننا چاہیے تھا. یہ آپ فورینسک پروسیس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. جو لیگل ایکسپرٹیز ہے انہوں نے اپنی صرف ان پٹ دینی ہے کہ یہ کرائم کس مد میں آتا ہے اور اس کی کس طریقے سے آپ اس کو پنش کر سکتے ہیں. جو فائنینشیل لوگ ہیں وہ بھی فورینسک جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اسسٹ کریں گے، اس کی جو پیسے کی جو پیسج ہے کہاں سے کہاں تک اس کے سلسلے میں ان کو گائیڈ کریں گے. سو یہ بیسیکلی آپ کی نیڈ ہے جو کہ اس قسم کا کمیشن اگر بناتے. دوسری جو بات ہے TORs کی آپ کر رہی ہیں، اس کو اوپن اینڈڈ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اوپن اینڈڈ کر دیا گیا. مسئلہ صرف اس وقت پیناما کا تھا، باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ رائٹ آف ہیں. لون رائٹ آف کی بات ہے یا کوئی بھی اور فائنینشیل کرائم جو اس ملک میں ہوا ہے اس کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، FBR یا ایسے باقی اداروں کے پاس موجود ہے. اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف آپ کی حکومت نے پروسیکیوشن کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کرنا ہے اپنے کسی بھی ادارے کے، اپنے ایگزسٹنٹ ادارے کے تھرو. مثلا نیب ہے. جو پرابلم ہے جس کا ذکر جو ہے محبوب صاحب نے بھی کیا ہے اور جل صاحب نے بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو حکومتیں ہماری آئی ہیں، کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے سیکوینشلی جو کیا ہے وہ جو ایگزسٹنٹ ادارے ہیں ان کو لیکویڈیٹ کر دیا ہے، پریکٹیکلی ڈس فنکشنل کر دیا ہے. کیسے کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہیڈز آپ نے مقرر کیے ہیں وہ سوسائٹی کے کرپٹ ترین لوگ بٹھا دیے ہیں، اور جو ان کی جو فنکشنالٹی ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ دیے انڈر دی ایگزیکٹو کنٹرول سے آزاد نہیں کیا گیا. اس وقت جوڈیشری کی جو ہائر جوڈیشری میں جو تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایگزیکٹو کے کنٹرول سے ڈائریکٹلی آزاد کیا گیا ہے. پاکستان میں اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. اچھا،
ادارے اگر ایگزیکٹو کنٹرول کے انڈر رہ کے آپ نے فنکشن کروانے ہیں تو پھر اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو آپ کی جو ایگزیکٹو ہے وہ کلین ہو، وہ اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتی ہو، وہ خود اکاؤنٹیبل ہو، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے تیار رہتی ہو. جب ایسی سچویشن نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ویدر پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے جو کہ حکومت کرنے میں آئی ہے، وہ تمام جو ہیں وہ کرپٹ تھیں، وہ کرپٹ تھیں یا کرپٹ ہو گئیں. اب جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ ادارے جتنے مرضی بنا لیں وہ سب کرپٹ ہو جائیں گے. جیسا کہ ذکر کیا گیا اسی کے کہ یہ جو ہے ایک تو اس کے ٹی او آرز بہت مبہم ہیں، اس میں کوئی فورینسک ایکسپرٹیز جو ہے اس کو کہا نہیں گیا ہوا، سب کچھ ان کے اوپر چھوڑا ہوا بلا لے. پھر یہ کہ وفاقی حکومت کے اداروں نے سے انفارمیشن لے کے انہوں نے ان کو اسسٹ کرنا ہے. آپ یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو ہے وہ نہ چاہے کہ یہ ادارہ آگے بڑھے، یہ جو کمیشن آگے بڑھے، تو کیا حکومتی ادارے اس کمیشن کو چلنے دیں گے؟ جواب اس کا ہے نہیں. سو یہ بیسیکلی اٹس اے اسٹل بال تھنگ، جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹل بال ہے، یہ اس سے کوئی فائدہ کسی قسم کا نہیں. احمد بلال محبوب صاحب، دو کوسچنز میں آپ کی طرف لے کے آ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ وہ فیڈرل ایجنسیز جو استعمال ہونی چاہیے تھی براہ راست اس انویسٹیگیشن کے لیے، کیا ان کو رسائی دی جائے گی پاناما میں کہ وہ اس طرح سے تحقیقات کیے جا سکے، کیونکہ تمام میٹیریل ایویڈنس تو وہیں پہ موجود ہے. اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن تو انہی کے پریشر پہ بنایا، پھر مشاورت اور ٹی او آرز کے معاملے میں بات کیوں نہیں کی گئی جیسے 2013 کے ریگنگ کے کمیشن کے حوالے سے کی گئی تھی، ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے یہ مشاورت کس حد تک کی گئی ہے اور کتنی نہیں کی ہے اس کا مجھے پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے، لیکن میڈیا میں یہ خبریں تو آتی رہی ہیں کہ حکومت کے مختلف وزراء اپوزیشن کی مختلف پارٹیوں کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں. سب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور کیا اتنا رابطہ ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا یہ معلوم نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو رابطے ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بہترین طریقہ ہو سکتی تھیں کہ وہاں پہ یہ مشورے ہوتے اور وہاں پہ یہ ٹرمز آف ریفرنس پہ بحث ہو جاتی اور وہاں پہ لوگوں کی انپٹ آ جاتی ٹرمز آف ریفرنس پہ، تو چیزیں شاید بہتر ہو جاتی. دیکھیے میرا ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو کمیشن بنتے ہیں یہ تو کوئی دستوری یا قانونی نکات کے بارے میں کوئی ابہام ہو اس کو طے کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے الیکشن کی رگنگ کا معاملہ تھا تو ایک سوال پیدا ہو گیا کہ الیکشن یہ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں، کیا وہ عوام کی رائے کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو الیکٹڈ حکومت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک کمیشن بنا، ٹرمز آف ریفرنس بنے. یہاں پہ تو ایک کرمنل کیس ہے کہ کیا کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اس جرم کی نوعیت کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ ایک کمیشن آف انکوائری بنانا تو میرے خیال میں موزوں ترین چیز نہیں ہے. ابھی اگر عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حکومت کی اس درخواست کو قبول کرے گی اور کیا وہ کمیشن بنے گی یا نہیں بنے گی، کیونکہ دیکھیے یہ انویسٹیگیشن کا جو کام ہے یہ اگر عدلیہ سے آپ کروا لیں گے تو جب انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیس ٹریول کرتا ہوا واپس عدلیہ کے پاس آئے گا تو پھر عدلیہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن میں شکار ہو جائے گی. اور اس کا اشارہ چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس کے دوران سماعت کے دوران کچھ ریمارکس میں کیا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن عدلیہ کا کام نہیں ہے. انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے لیے آپ نے ایک ادارہ بنا رکھا ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ادارہ آزاد ادارہ ہے، اور اب چونکہ بائی پارٹیزان پروسیس سے اس کا چیئرمین بنا ہے تو یہ کسی حد تک آزاد بھی ہوگا. اس پہ پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے کچھ تنقید بھی کی تھی اور دھمکی آمیز رویہ بھی رکھا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نیب اب کسی حد تک آزاد ادارہ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کو آزاد بنا دینا چاہیے. یہ ہے وہ صحیح ادارہ، یہ فورم جہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پہلے انکوائری ہوتی ہے، کچھ اس پہ جان نظر آئے تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور پھر یہ ادارہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے پیش کرتا ہے. ہاں اس کی مدت کا تعین کر دیا جائے، اور ابھی حال ہی میں نیب نے وہ مدتوں کا تعین بھی کیا ہے. تو میرے خیال اس کا راستہ یہی ہے، ورنہ یہ بند گلی میں آپ داخل ہو جائیں گے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور میرا خیال ہے عدلیہ نے بھی فیصلہ کرنا ہے. طرف سے آپ کیا جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ہفتے تک تو چیف جسٹس یہاں پہ نہیں ہے، اور جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات محدود ہیں، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. دیکھیے جو عدلیہ کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی پریمپٹ ہم نہیں کر سکتے کو بات کر کے، یہ تو انہی کا فیصلہ ہوگا. لیکن چونکہ حال ہی میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے ہیں ایک کیس کی سماعت کے دوران، اور انہوں نے یہ بات میرے خیال میں بڑی برملا اور کھلم کھلا کہی ہے
کہ یہ حکومت کا کام ہے کرنے کا, آپ ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ کہنا مناسب نہیں ہے. تو اگر میں ان ریمارکس کو انٹرپریٹ کروں تو میرے خیال میں ایک غیر موضوع چیز ہے جو ہم عدلیہ کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمیں آزاد اداروں کے ذریعے سے, اور وہاں پہ آپ نے ابھی بات ہوئی فورنزک کا ایکسپرٹیز کی, یہ سارا کچھ آپ نے جمع کیا ہے, ٹیکس پیئرز کے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس ادارے کے اوپر, نیب کے اوپر. یہ کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اگر وہ اس طرح کے پروفائل کے کیسز کو بھی نہیں دیکھ سکتا تو پھر ایسے اداروں کو ختم کر دینا چاہیے. ہم ہر دفعہ ایک کیس پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا ادارہ بنائیں, تو پھر اس ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اس ادارے کو کام کرنا چاہیے, اور سپریم کورٹ کو اس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ وہ کام صحیح کر رہا ہے, حکومت کے دباؤ میں تو نہیں ہے. اتنی نگرانی اسے کرنی چاہیے, ورنہ یہ کرنے کا کام نیب کا ہے. اس کے علاوہ کوئی ادارہ پاکستان میں یہ کام کرنے کی نہ اہلیت رکھتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی. ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ نقطہ اٹھائیں گے کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کی ناقص سیاسی حکمت عملی حکومت کو وقتی طور پہ تو نہیں, کیا لانگ ٹرم میں فائدہ پہنچا رہی ہے؟ کیونکہ پہلے ایک دم سے عمران خان صاحب نے شعیب صدر کا نام لیا, پھر ودن نو ٹائم انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا, پھر پیپلز پارٹی بھی پہلے مستعفی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی, پھر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. تو کسی ایک پوائنٹ پہ اپوزیشن کا اکٹھے نہ ہونا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا کیا گورنمنٹ کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, جن صاحب آپ نے عمران خان صاحب کا رد عمل بھی دیکھا آج, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا سیاسی ہوم ورک ہے جو کیا جائے؟ میں اس پہ آتا ہوں. ایک سے صرف میں نیب کے بارے میں بات کہہ دوں. نیب کو یہ اختیار ہے کہ جب یہ کیسز نکلے اور بڑے واضح جہاں پہ باہر سے ایلیگیشنز آئی ہیں, اس میں اگر 200 پاکستانیوں کے نام موجود ہیں تو نیب کو ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے تھا. نیب سو موٹو خود کیسز لے سکتا ہے. ٹوٹل لسٹ میں 200 لوگوں کا نام ہے, 200 لوگوں کا, تو وہ لے سکتا تھا نا. لیکن صرف یہ نہ اس کا اس میں ایکشن میں آنا ظاہر کرتا ہے کہ نیب ٹوٹلی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کام میں, اور شاید اس پہ اوپر دباؤ بھی ہو کہ تم اس میں نہ پڑھنا. سو جو بلال محبوب بات کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو اور وہ یہ کرے, وہ آئیڈیل ہے, لیکن ہم اس سے بہت سر وہ تو ہمارے ملک کا ایک انگما رہا ہے نا. فار ایگزامپل جو کام کرمنل جسٹس کورٹس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کام کر سکے, تو ملٹری کورٹس آپ نے بنا دیے. جی, ہم اس سے بڑے دور ہیں. نہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں, اب ملٹری کورٹس بنے تھے تو کتنا شور مچا, کتنا واویلا ہوا, لیکن وہ 2 سال اب ختم ہونے پہ آ گئے, لیکن جوڈیشل ریفارمز کی بات وہ اب تک نہیں ہوئے, وہ کسی نے نہیں کی. اب زور جس پہ ہونا چاہیے تھا وہ جوڈیشل ریفارم ہونی چاہیے تھی کہ بھئی ہمیں اس چیز کی وجہ سے وہ کیا, تو وہ نہیں کیا. اب اس میں جو عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان جو بھی کام کر رہا ہے نیت ٹھیک ہے, لیکن بغیر سوچے سمجھے. وہ دور اندیشی نہیں ہے, وہ مشاورت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ شعیب صدر کا پہلے نام لیا. اب شعیب صدر صاحب جو ہیں ان کی پی 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 کے ساتھ قربت بالکل واضح ہے. وہ اس کیس میں بھی موجود تھے جہاں کراچی میں, لیکن عمران خان نے پھر اگلے دن اپنا مطالبہ بھی تو مینٹین نہیں کیا نا. لیکن آج دن تک گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے پہلے شعیب صدر کا کہا, ہمیں پھر فلاں کا کہا. اچھا, اس میں جو بھی یہ مطالبات کرتے رہے, پھر چیف جسٹس کا لکھا, باوجود اس کے کہ چیف جسٹس نے ایک جو جیسے بلال خود بتا رہے ہیں اور ہم نے بھی پڑھا اخباروں میں کہ انہوں نے ایک کیس کے دوران یہ کمنٹ دیا کہ جی ہمیں آپ ہم وی آر ناٹ این انویسٹیگیشن اتھارٹی, ہم آرگنائزیشن ہی ہماری وہ نہیں ہے, تو آپ ہمیں کس چکر میں ڈال رہے ہیں. تو پھر بھی وہ انسسٹ کرتا رہا. اسی طرح یہ جو کچھ بھی انہوں نے اس کے اوپر لہت و لال کی, اس دوران میں سپریم کورٹ بار کا بھی قصہ آیا, لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ڈائریکشن جو ہے وہ انٹینشن درست ہونے کے باوجود ڈائریکشن درست نہیں ہے اس کی, جس کی وجہ سے وہ بھی ہمیں کسی نتیجے کی طرف لے کے نہیں جا رہا, اور سارا کنفیوژن بھی بڑھ رہا ہے ان کی وجہ سے. یہ اگر چیزیں نہ ہوں, اگر وہ اس طرح کا شور شرابہ نہ کریں اور یہ ایک قانونی رستے کو پکڑیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, جس کا کنفیوژن اتنا نہ ہوتا. آج یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کنفیوژن نسبتاً زیادہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج میں ہیں اور وہ بیل آؤٹ کرنے کے چکر میں ہوں گی, اور یہ ایک علیحدہ کھڑا نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے رؤف صاحب, ایک تجزیہ یہ بھی کیا گیا کہ کوئی سسٹم کو نہیں ہلانا چاہتا,
اور جو کیا جا رہا ہے 2018 تک کے الیکشن تک ایک پریشر مینٹین کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اگر موریلٹی کی بیس پہ ریزائن کروانا تھا تو جس وقت ایشو آیا تھا جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کی بجائے آپ ریزگنیشن کا مطالبہ کرتے اور اسی پہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوتی, تو کہیں عمران خان صاحب کی ہی کوئی پالیسی نواز شریف کو فائدہ نہ پہنچا دے ان کا. یہ ہو سکتا ہے جی. دیکھیے جہاں تک سسٹم کی بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, جب یہ دھرنا ہوا, میں دھرنے کو سپورٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی, لیکن دھرنا جب ہوا تو فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر سب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں, جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا, کنٹینیوس ہو رہا تھا, اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا فلور آف دی ہاؤس کے اوپر کہ ریگنگ ہوئی ہے, جیل صاحب ریگنگ ہوئی, بڑے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے, لیکن ہم نے سسٹم کو نہیں جانے دینا, نہیں سسٹم. اور وہ کیوں نہیں جانے دینا؟ اس لیے کہ وہ سب اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں, السٹ بینیفیشریز ہیں, جینوئن بینیفیشریز نہیں ہیں. وہ سسٹم کو ایکسپلائٹ کر کے اس کے بینیفیشریز بنے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب جو کہ اس سے پہلے شاید نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں تو گئے ہی نہیں تھے, نیشنل اسمبلی میں شاید 2 دفعہ گئے ہوں یا 3 دفعہ گئے ہوں, وہ سونا بھی وہیں چاہتے تھے. ان کو اتنا خوف پڑا ہوا تھا کہ وہ سوتے بھی چاہتے تھے کہ میں رات کو سوؤں بھی میں پارلیمنٹ کے اندر ہی, وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس وقت. دیکھیے سسٹم کی جو کرپشن ہے وہ تو وہاں اسٹیبلش ہو گئی تھی. اس نے کرپٹ سسٹم میں آپ نہیں کر سکتے, آگے نہیں چل سکتے. 2-3 باتیں اور کرنا چاہوں گا میں. ایک نیب کی بات کر رہے ہیں محبوب صاحب, دیکھیے تھیوریٹیکلی یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم پچھلے 20 سال کے اوپر, 18-19 سال کے اوپر نظر ڈالیں اور اس کی پرفارمنس کو دیکھیں تو وہ 0 سے بھی نیچے ہے. کیا کسی وائٹ کالر کرائم کو اس نے انرتھ کر کے پنش کیا؟ ایک مثال آپ مجھے دے دیجیے. کیا یہ کرنا چاہتی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتی. تو میگا سکینڈلز موجود ہیں آپ کے پاس. جوڈیشری کی بات کرنا چاہوں گا, جوڈیشری کے میگا سکینڈلز پڑے ہوئے ہیں, 30 سال پرانے پڑے ہوئے ہیں سر. NICL پڑے ہوئے ہیں, بھٹو ان کے زرداری صاحب کے زمانے کے سکینڈلز پڑے ہوئے ہیں. کہاں ہیں وہ؟ کیا ہوئے ہیں ان سکینڈلز کا؟ کہاں ہیں ججمنٹس؟ یہ تمام ادارے جو ہیں, میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری کوالٹیٹیولی تھوڑی سی بہتر ہے. نیب جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ادارہ ہے. اس سے آپ امید یہ لگا کے بیٹھ جائیں کہ وہ پروسیکیوشن کرے گی, وہ آپ کے کسی وائٹ کالر کرائم کو پکڑ کے اس کو پنش کرے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے, تھیوریٹیکلی بات صحیح کہہ رہے ہیں محبوب صاحب کہ یہ ادارے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنا کام کریں, انویسٹیگیٹ کریں. تیسری بات میں یہ کروں گا کہ جب حکومت نے یہ کہا جوڈیشری کے بارے میں کہ وہ یہ کیس ہینڈل نہیں کرنا چاہتے, تو سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن آئی تھی کہ ہمیں رجوع ہی نہیں کیا گیا اور ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ ایک کامنٹ تو آیا تھا چیف جسٹس کا, لیکن سپریم کورٹ نے کلیریفیکیشن ایشو کی تھی. سپریم کورٹ کے آفس سے, رجسٹرار کے آفس سے کلیریفیکیشن ایشو ہوئی تھی, پبلش بھی ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم پرسنلی پریوی ٹو اٹ کہ انہوں نے کہا تھا. سو یہ اور بات ہے کہ یہ اوپن ہینڈڈ جو سچویشن ہے یہ نہیں بن پائے گی. سو جب سچویشن یہ ہو کہ آپ کے جو ایگزسٹنٹ ادارے ہیں وہ اس حد تک ڈس فنکشنل ہوں, اس حد تک کرپٹ ہو چکے ہو, اس حد تک ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوں کہ وہ فنکشن نہ کر سکیں, تو آپ کو کوئی اس قسم کا انیشیٹو لینا ہی پڑتا ہے. لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز ما سوائے PTI کے اس وقت یہ الٹیمیٹلی PMLN کی حکومت کو بیل آؤٹ پھر کریں گے. اس لیے کریں گے کہ اگر یہ جو انکوائری ہے یہ جینوئنلی آپ کنڈکٹ کر جاتے ہیں تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مجرمین قرار دیے جائیں گے. تو یہ انٹرسٹ میں ہے ہی نہیں ہے اس کو آگے بڑھنے کے. بطور ایک چیز میں صرف یہاں ایڈ کر دوں ایک سینٹنس میں, وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کی اپنی خرابیوں کے باوجود اگر انٹینشن درست اور جوڈیشری کرنا بھی چاہے تو سٹنگ گورنمنٹ اگر کوآپریٹ نہیں کرتی تو نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے زرداری صاحب کا کیس تھا, پیٹتا رہا وہ چیف جسٹس اس کو بالآخر انہوں نے لٹکا کے اس نہج پہ لے کے آیا جہاں وہ بیکار ہو گیا. تو جوڈیشری کے ہوتے ہوئے بھی یہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک بریک لینی, پھر احمد بلال محبوب سے بھی جواب. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کی اسٹریٹجی کی وجہ سے, جیسے رؤف حسن صاحب نے کہا کہ بیل آؤٹ کر دیں گے انہیں, یا پھر عمران خان نے جو کہا ہے کہ آخری جو طریقہ کار ہے, فیصلہ جو دباؤ کا طریقہ ہے وہ رائے بند جانا ہی ہوگا اور ہم پھر واپس نہیں آئیں گے اور سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا وزیر اعظم کو, ان میں سے کیا ہوگا؟ دیکھیے میرے خیال میں
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتنا مایوس نہیں ہوں جتنی باتیں میں سن رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے تمام لوگ کرپٹ ہیں، اس ملک کے اندر سوائے بربادی کے اور کوئی چانس نہیں ہے. اس قسم کا ڈومز ڈے سیناریو سے میں متفق نہیں ہوں. میں جانتا ہوں کہ چیزوں کے اندر کمزوریاں بھی ہیں اور سیاسی اثرات بھی اس کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ادارے کام کر سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. دیکھیے یہی ڈومز ڈے پکچر جب الیکشن کی ریگنگ کی تحقیقات ہو رہی تھی اور ایک کمیشن کی تشکیل کے معاملے کے لیے باتیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی یہی تصویر کشی کی گئی تھی. لیکن اس وقت ہمارے اور یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم جب تک استعفیٰ نہیں دے گا اس وقت تک یہ کوئی کمیشن کارروائی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اس زمانے میں باوجود ان تمام چیزوں کے کمیشن کی کارروائی ہوئی، اس نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا ورڈکٹ تیار کیا اور ڈیلیور کیا، اور میرے خیال میں بہت متوازن اور مناسب اور صحیح ورڈکٹ تھا. اب ہم اگر اس سے ذاتی طور پہ اتفاق نہ بھی کریں تو میرے خیال میں ہمارے پاس لیکن سر اس کے انکوزیٹوریل کیپیسٹیز پہ سر پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ انکوائر کیوں نہیں کیا اور ساری ایجنسیز آپ کے انڈر آتی تھی، آپ نے اس کو فردر انکوائر کیوں نہیں کیا سر؟ تب یہ بھی تو ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی. دیکھیں کہ ڈیبیٹ چاہیں تو آپ چاہیں پوری صدی کرتے رہیں، لیکن جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک فورم بناتے ہیں، اس کو ایک ٹرمز آف ریفرنس دیتے ہیں، اس کے ذمے کام لگاتے ہیں، پورا ایک فیصلہ دیتا ہے، اس کے اوپر کمنٹری ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ سب کو اس فیصلے کو ماننا پڑتا ہے. اب دیکھیے اب اگر آپ یہ کمیشن اگر یہ عدالت مان لے گی، عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس صاحب مان لیں گے اور اس کے اوپر کارروائی شروع ہو جائے گی، تو پھر ہمیں سب کو اس کے ساتھ اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کمیشن جو پھر فیصلہ ڈیلیور کرے گا ہم سب کو مان لینا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ٹرمز آف ریفرنس اگرچہ ویگ ہیں، لیکن اس کا دوسرا طریقہ اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کافی وسعت ہے. اگر اس کے اندر کمیشن خود یہ فیصلہ کرے کہ وہ باہر سے کوئی فورینزک اینٹیٹی کو لائے اپنی معاونت کے لیے تو وہ لا سکتا ہے، میں نے بھی پڑھے ہیں، کوئی چیز اس کو نہیں روکتی. اور میرا خیال ہے کمیشن جب کوئی کام اپنے ذمے لے گا تو پھر کوئی پابندی اپنے اوپر برداشت نہیں کرے گا، اور اس ٹرمز آف ریفرنس کو میرا خیال امپروو کیا جا سکتا ہے اور امپروو کیا جانا چاہیے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہ ایجیٹیشن اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. میں جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس میں سیاست لے آئیں گے تو پھر یہاں پہ ایجیٹیشن ہوگا اور سیاسی باتیں ہوں گی، اور ماضی میں بھی کرپشن کو دور کرنے کے لیے سیاست کو بیچ میں لایا گیا تو کرپشن دور نہیں ہو سکی اور سیاست بھی پنپ نہیں سکی. تو میرے خیال میں یہاں ایجیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. جو قانونی اور دستوری راستے ہیں انہی کو اختیار کر کے آپ اس چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں. آپ اپنی سیاست کو اگر بیچ میں لائیں گے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو پھر آپ کا یہ مقصد پیچھے رہ جائے گا اور سیاست بھی آگے نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے جان صاحب، لیکن جو قانونی راستہ ہے اس میں حکومت کی تشریح اور ہے اس راستے کی، اور اپوزیشن کی تشریح اور. دیکھیں بات یہ ہے کہ کنسنسس پیدا کرنا بھی حکومت کا کام تھا، کیونکہ ایلیگیشن ان کے اوپر ہے اور ان کو بالکل اس میں صاف ستھرا نکلنا ہے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. اور وہ جب بھی کوئی ایسا کام کریں گے جو ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا اور لیکن اپوزیشن اس میں آن بورڈ نہیں ہوگی تو یہ ڈاؤٹ فل چیز رہے گی اور پھر وہی قصہ پروٹیسٹ کا آ جائے گا جو بچنا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کو ان لوگوں کو پورا یقین تھا، جس طرح پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے، تو صاف دامن والے کو تو پھر کوئی ہاتھ کنگن آرسی نہیں ہوتی. وہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بنا دیں کمیشن، آپ جس کو لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، تو پھر ڈر کس بات کا ہے. سو وہ چیز انہوں نے پرائم منسٹر نے نہیں کی. اور ویسے بھی جو ان کے فیملی کے لوگوں کے بیانات متضاد ہیں یا اسحاق ڈار صاحب کے ایفیڈیوٹ کا ذکر آتا ہے، اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو شکوک و شبہات تو موجود ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تھوڑا پہل کرنی چاہیے، اس ایجیٹیشن سے بچنا چاہیے، ایک عقل مندی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ جتنی بھی سپیس دے سکتی ہے اپوزیشن کو دے تاکہ یہ معاملہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے سر، لاسٹ کمنٹ. نہیں ڈاکٹر جن صاحب نے ٹھیک کہہ دیا، لیکن اسی پرابلم یہ ہے کہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جی وہ جو الیکٹورل فراڈ کے اوپر جو کمیشن بنا تھا اس نے اپنی ججمنٹ میں 40 اقسام کے irregularities پوائنٹ آؤٹ کی تھیں جو کہ رزلٹ کے اوپر میسیولی امپیکٹ کیا تھا. اس کے باوجود اس نے الیکشنز کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر دیا تھا. تو میں نہیں فیل کرتا کہ اس کمیشن نے بھی اپنی کوئی اپنا جو حق تھا، وہ رسپانسبلٹی تھی، اس کو ایسے طریقے سے ادا کیا تھا، اس لیے کہ وہ بھی ایگزیکٹو کنٹرول کے اندر کام کر رہی تھی. ڈائریکٹلی ایگزیکٹو جو ہے اس ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا تھا. لیکن جو میں آپ بالکل تھا اور یہ بالکل غیر درست بات ہے.
وہ انڈیپینڈنٹ کی ڈسکرپشن آپ کی کوئی اور ہوگی جی، میری کچھ اور ہے. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے. جو میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی انفلوئنس تھا اور اس کمیشن کے اوپر بھی انفلوئنس ہوگا. سو یہ ایک کرپٹ انوائرمنٹ میں اس قسم کی چیزیں آگے چلتی نہیں ہیں. آئیڈیلی سپیکنگ جو آپ کے ایگزسٹنٹ ادارے ہیں، اگر ان کو آپ امپاور کریں، ان کی کیپیسٹی کو انکریز کریں اور ان کو ایگزیکٹو کے کنٹرول سے آزاد کریں، تو اس قسم کے کام جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.